ان فوکس سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ میں نے اپنے ابتدا میں بھی کہا کہ پاکستانی حکومت نے تمام تر دنیا کو بار بار یہ باور بھی کرا دیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان صلاحیت بھی رکھتا ہے اور جواز بھی ہوگا کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی مہم جوئی کی تو ہم بھرپور جواب دیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جتنے رابطے اس وقت سفارتی لیول پر پاکستان کے ہو رہے ہیں اور بھارت سے بھی مختلف ممالک رابطے کر رہے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ کے بادل ہیں وہ جو ابھی تک منڈلا رہے ہیں اسی شدت سے, یا پھر بھارت اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا ہے؟ دیکھیے, میں نہیں جانتا, میں بہت اچھی طریقے سے نہیں جانتا کہ بھارتی اس وقت جو حکومت ہے اس کا نقطۂ نظر کیا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے وار مانگرنگ کی ہے, نعرے وارے مارے ہیں, ان کے لیے بھی ہٹنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے. اور جب بھی آپ کسی ریشنل آرگیومنٹ کے بجائے جذباتی اور سیاسی ٹھٹھا لگانے کی کوشش کریں تو اس طرح کا ٹریپ آپ کے لیے بچ جاتا ہے. تو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا مصرع ہے کہ لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا, تو کچھ کسی حد تک وہ پھنس چکے ہیں اپنے نیریٹو میں, اپنے ریٹرک میں, اپنی جنگجوئی کی اس مہم میں. تو یہ بظاہر لگتا ہے تھوڑا سا بہتری آئی ہے, بالخصوص پاکستان اور بھارت کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کو وہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان پہ شک ہے, اور پاکستان ہر فورم پہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ کو شک ہے تو اس کے شواہد آپ سامنے لے آئیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم آپ کو تو کوئی شواہد نہیں دیں گے کیونکہ اس سے کچھ نہیں بن پاتا. تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ اچھا چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ ہمیں شواہد نہیں دینا چاہتے, تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم بنا لیتے ہیں, اور وہ لوگ جن کا نہ بھارت سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے وہ آ کے انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ لیں, اور وہ تمام شواہد جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ آپ اپنے پریس کو دینے سے قاصر ہیں, انٹرنیشنل پریس کو دینے سے قاصر ہیں, بین الاقوامی سطح پہ کسی ملک کو دینے سے قاصر ہیں, اور پاکستان سے تو آپ بالکل ہی شیئر نہیں کرنا چاہتے, تو آپ اس نیوٹرل فورم کو وہ تمام شواہد دے دیں. اس سے ایک میں سے دو چیزیں ہوں گی, ایک تو یہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین آ جائے گا کہ کیا پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا پڑے گا, اور اگر ہے تو پھر obviously ہمارے لیے ایک embarrassment ہوگی. تو پھر آپ کو اس میں کیا جھجک ہے؟ اس میں تو جھجک ہمیں ہونی چاہیے, پاکستان کو ہونی چاہیے اگر پاکستان کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہے. لیکن پاکستان کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا رسپانس ہے جو بھارت کی سرزمین پہ بھارتی لوگوں نے بھارتی اوپریشن کے خلاف دیا ہے. اب یہ تو ان کے ملک کا اندرونی معاملہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ جو ہندتوا کی ایک نئی انہوں نے فلسفی لے کر چلے ہیں جس کا ٹارگٹ انہوں نے مائنورٹیز کو بنایا ہے, بالخصوص مسلم مائنورٹیز کو, اور اس میں بھی بالخصوص کشمیر کے لوگوں کو. تو اگر کہ وہاں کے لوگ اگر ریاکٹ کر رہے ہیں, بھارتی لوگ بھارتی آپریشن کے خلاف بھارت کی زمین پہ اگر ریاکٹ کر رہے ہیں, تو آپ پاکستان کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ ہمارا موقف ہے, اور اسی لیے ہم نے کہا ہے, جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں فرمایا, کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ بلا لیں کوئی ٹیم جس پہ دونوں متفق ہوں کہ یہ غیر جانبدار ہیں, اور ان سے تمام ایویڈنس ان کے سامنے رکھ دیں. تو اب یہ جتنی بھی سفارت کاری ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی جانب سے, اور مختلف سفراء بھی آ کر ملاقات کر رہے ہیں, خصوصاً مڈل پاورز کے سفیروں کی بھی گزشتہ روز ملاقات ہوئی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے کشیدہ تعلقات پہ سنجیدگی سے نظر بھی ہے, تو کیا پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ بھارت کو باور کرائے, ان کو راضی کرے اس تحقیقاتی کمیشن کے لیے اینڈ فار ڈی ایسکلیشن؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ یونیلیٹرلزم تھا. یہ ایسکلیشن بھارت نے کی ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ہر اگلے روز دہشت گردی ہوتی ہے. ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے, جس میں ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں, ہمارے سویلینز بھی جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو ان تمام شہادتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں
اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس بھی اکثر شواہد ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں سے بہت آواز اٹھتی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں ہمسایہ ممالک کی طرف، بالخصوص افغانستان کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان میں ان کے حوالے سے۔ اور ہمارے پاس صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہندوستان کے جو وزراء ہیں وہ تو خود ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں سبق سکھائیں گے۔ ارے بھائی، آپ تو نام لے لے کر کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہ پرووکیشن نہیں کرتے جو جنگ کی طرف جائے۔ صحیح. پاکستان جو ہے وہ اپنی سرحد کا تحفظ کرتا ہے، اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر بناتا ہے اور پروٹیسٹ بھی کرتا ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس حتمی ثبوت نہ آ جائے، جس دن حتمی ثبوت آ گئے اس دن تو پھر جنگ ہی ہے، صحیح. لیکن جب تک ہمارے پاس حتمی ثبوت نہیں آتے تب تک ہم صرف شکوک کی بنیاد پہ ایسی ایسکیلیشن نہیں کرتے جو جنگ کی طرف جائے۔ مگر بھارت اپنے آپ کو پہلے اندرونی طور پہ، یعنی اپنے ملک کے اندر ایک ارریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ اس نے مائنورٹیز کو اوپریس کیا، اب وہ ریجن کے اندر بھی وہی انسٹیبلٹی اور وہی ہیجمونی اور وہی ہندتوا والا نعرہ جو ہے اسے لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو صحیح. یہ چلے گا نہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہم جس چیز کو آپ سفارتکاری کہہ رہی ہیں، کسی بھی صورت یہ ہم امپریشن نہیں دے رہے، ہم دو امپریشنز دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک کہ ہم تو ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، انڈیپینڈنٹ آبزرورز لانے کے لیے، انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے تیار ہیں، یہ باتیں تو رہی ہیں ایک طرف، لیکن کسی کو بھی یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی گیدڑ بھپکیوں سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کو جنگ کرنا چاہتا ہے تو پہلے بھی 2-3 مرتبہ وہ اس طرح کی ایکسپیریمنٹس کر چکا ہے، جو پہلے جواب ملا تھا اسی طرح کا جواب ملے گا، اسی پروپورشن میں ملے گا یا اس سے زیادہ پروپورشن میں ملے گا، جس سے وہ جو زبان یا جو بھی محاذ آرائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور چیزوں کو ڈائیلاگ کے ذریعے طے کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے ماضی میں بھی کہ پاکستان کے اوپر بڑے دباؤ آئے ہیں کہ ہم پہلے پیچھے ہٹیں، ہم یہ مانیں، لیکن کیونکہ ہم نے ایف اے ٹی ایف میں کی پہلے گرے لسٹ میں تھے اور وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے جو تمام تر اقدامات لیے جاتے ہیں وہ ہم نے لیے۔ اس دفعہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر بھی پریشر آ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا، بیکاز آفٹر آل ایون وی آر اے نیوکلیئر کنٹری، اور ہم نے یہ باور کرایا ہوا ہے کہ ہم متناسب سے زیادہ جواب دیں گے اگر ہمارے خلاف کسی نے کوئی مہم جوئی کی؟ دیکھیے، بات یہ ہے نادیہ جی کہ پیچھے ہٹنے کے لیے تو آگے جانا ہوگا۔ پاکستان تو آگے گیا نہیں ہے، پاکستان نے تو کوئی چیز یونیلیٹرلی کی نہیں ہے، کسی کو ڈرایا نہیں ہے، کسی کو دھمکایا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم وہ جواب دیں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے، نام نہیں لیا کسی علاقے کا جیسے وہ بلوچستان کا لیتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ وے کر کے دکھائیں گے۔ تو پاکستان نے کیا کیا ہے آگے جا کے جس کی وجہ سے اس کو پیچھے ہٹنا ہوگا؟ پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ آزادانہ تحقیقات کروا لیں، تحقیقات کے بعد بات سامنے کھل کے آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بہانے بنائے جا رہے ہیں، ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ میں آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے پانی کی وزارت میں بھی کچھ دیر رہا ہوں، تو یہ جو ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی وائلیشنز تو کئی سالوں سے بھارت کر رہا ہے، یعنی اس ٹریٹی کا تقاضا ہے کہ انفارمیشن شیئر کی جائے، آپشن نہیں ہے، تقاضا ہے، مینڈیٹری ہے، وہ انفارمیشن نہیں شیئر کی جاتی۔ اس ٹریٹی کا تقاضا ہے کہ وہ جو کمشنر ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے ملیں اور آپس میں معاملات کو طے کریں، تو وہ کمشنرز کی میٹنگ میں ہندوستان آ نہیں رہا، تو یعنی وہ پہلے ہی اس کی وائلیشن کر رہے تھے، یہ تو انہوں نے بہانہ بنایا ہے۔ ابھی یہ تو واقعہ پہلگام والا اب ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ 1-1.5 سال پہلے سے جو ٹریٹی کی وہ وائلیشن کرنے میں جتے ہوئے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو پہلگام ہوتا تو آج سے شروع ہوتی نا وائلیشن، وہ کہتے کہ ہم نے اب سسپینڈ کر دی انڈس واٹر ٹریٹی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم بچپن میں کتاب پڑھا کرتے تھے ایلس ان ونڈرلینڈ، تو ایلس ان ونڈرلینڈ میں وہ جو ریڈ کوئین تھی وہ کہتی ہے آف ود دا ہیٹ، تو اس کے تمام جو مشیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں نہیں میڈم، جوری فرسٹ اینڈ دین دا ورڈکٹ۔ تو وہ کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، میں تو لال ملکہ ہوں، تو وہ کہتی ہے نو، ورڈکٹ فرسٹ دین جوری۔
تو یہ بھارت کا رویہ جو ورڈکٹ فرسٹ اینڈ دین جیوری والا ہے، یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی سٹیبل نہیں ہے، اور ہمارے ریجن کے اندر بھی اس طرح کی ہیجمونی قائم وہ نہیں کر سکتے۔ I was coming to this. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت وقت اس معاملے کو کہاں کہاں اٹھائے گی اور کس طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے they've put it in abeyance، اور پانی کے لیے آپ لوگ بھی سب کہہ چکے ہیں اور بالکل درست ہے کہ پانی کو اگر بند کیا تو it will be considered as an act of war۔ جی ہاں، کئی چیزیں ہیں، پانی کو بند کیا یا محاصرہ کر کے پاکستان کی آمد و رفت سمندر کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، یا پاکستان کی سرحد کے اندر انکرجن کر کے پاکستان کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ تمام چیزیں ہماری ڈاکٹرن کا حصہ ہیں کہ ہم یہ چیزیں الاؤ نہیں کریں گے۔ اور آج جو لوگ، بہت سے لوگ تھے جو ہماری نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یا ڈیفنس ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا کرتے تھے، آج سب کو جواب مل گئے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر ہمارے پاس یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں ہو تو اپنے ملک کی سرحدوں کی جو ہم حفاظت کی آج بات کر رہے ہیں، اور جس کانفیڈنس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دو تین چیزیں ہماری ریڈ لائنز ہیں، ان کو آپ کراس مت کریے، تو یہ کیسے ہو؟ لیکن ایک بات جو تاریخی طور پہ میں آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس، لیکن آپ یہ پچھلے 5-8 سال کے تمام معاملات کو دیکھ لیں تو نان نیوکلیئر جو ہماری ان کے ساتھ ٹریڈیشنل وار کنفرنٹیشنز ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے سرحد کو پامال کرنے کی کوشش کی یا جہاز بھیجے، تو ان سب کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ کی نظر سے بھی یہ پورا انٹرویو گزرا ہوگا، جو کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، اور یہ گزشتہ روز میں نے حکومت سے تو نہیں، آپ سے تو آج میری بات ہو رہی ہے، لیکن یہ سوال میں نے شہری رحمان صاحبہ سے بھی اٹھایا تھا کہ انہوں نے جو دو چیزیں کہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں our hope is here that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict، یعنی کہ you are free to attack پاکستان اور do whatever you want to، لیکن بس ریجن کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اور دوسرے ہی اگلی سانس میں وہ یہ کہتے ہیں and we hope frankly that Pakistan to the extent that they are responsible cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with۔ تو مطلب انہوں نے تو یہ جے ڈی وینس نے تو ایسے بنا لیا کہ جیسے جس حد تک ہم انوالو ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں اب تک حکومت نے اس پر کسی قسم کا کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی احتجاج والی میں سمجھتا ہوں، اگر آپ ان کی پہلا کامنٹ آپ لیں تو ان کے پہلے کامنٹ کا میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بھارت جو آپریشن کر رہی ہے کشمیر میں اس کو روک دینا چاہیے، جس کے نتیجے میں یہ تمام مشکلات ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کے پروگرام کے ابتدائیے میں بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس 20-25% مائنورٹی ہو اور آپ اس کو سب کو ہندتوا کا درس دینا شروع کر دیں اور سب کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ بھارت میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہندو طریقہ ہے، تو پھر آپ سکون سے تو نہیں رہ پائیں گے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ٹارگٹ کرے تو ضرور کرے، مگر اپنی سرزمین کو ٹارگٹ کرے، اپنے رویے کو ٹارگٹ کرے، اپنی پالیسی کو ٹارگٹ کرے، وہ پالیسی جو مائنورٹیز کے اندر ایک دراڑ ڈال رہی ہے، یعنی اپنے فیبرک کو وہ تباہ کر رہے ہیں، اس ہندتوا کے نعرے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ٹو نیشن تھیری کا ذکر کر دیا، ارے بھائی آپ نے تو ٹو نیشن تھیری امپلیمنٹ کر کے دکھا دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے یا گزارش کی جا رہی ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے وہ ان کو کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں اور اپنے ملک کے اندر ایسی چیزیں جن کے نتیجے میں یہ انالیسس پہلے معاملے پہ اور دوسرے معاملے پہ، تو ہم آپ کا پورا پروگرام دوسرے معاملے سے تعلق رکھتا تھا، جس میں آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ غیر جانبدار تحقیق ہونی چاہیے۔ پاکستان تو کچھ ایسا وار مونگرنگ نہیں کر رہا، مگر پاکستان دو باتیں کر رہا ہے۔ ایک، سرحد کی طرف دیکھا تو دانت کھٹے کر دیں گے، یہ پہلے ہے۔ دوسرا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ ایک بین الاقوامی تحقیق کر لیں
न्यूट्रल बॉडी से करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर बैठ के बात कर लेंगे। सही। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी डोमेस्टिक फ्रंट पे। सलमान अकरम राजा साहब का सजेशन है, वो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के इजलास के बजाय अगर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सलमान तो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, इस वजह से मैं ज्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। सलमान को छोड़ के मैं आपको जवाब देता हूँ कि असल में मामला क्या है। देखिए, बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब हों या पीटीआई हो, वो ये मुतालबा उस वक्त करे अगर पार्लियामान के बाहर बैठी हो। अगर सारी जमातें पार्लियामान में बैठी हुई हैं तो इसका मतलब है कि वो पार्लियामान को पार्लियामान ही नहीं समझते। इसका मतलब है कि उनके जहन के अंदर जमहूरी इदारों की कोई वक़्त ही नहीं है। अगर वक़्त हो तो वो तमाम जमातें और पीटीआई तो एक बहुत बड़ी तादाद में हम बैठते हैं, जब तो हमारे दाएं जानब नेशनल असेंबली में और दाएं जानब सेनेट में पूरा जो एक साइड है वो पीटीआई की होती है। अरे भाई, अगर आप बैठे हुए हैं असेंबली में तो आप आए और हमसे बात करें। अगर असेंबली के फ्लोर पे बात करने के अलावा ज्यादा तफसीली बात करनी है तो कमेटी में ले जाएं, या पूरे हाउस की कमेटी बना दें, या स्पेसिफिक जो दिफा की इंटीरियर की कमेटी है उसमें बात कर लें, या कोई नई कमेटी तश्कील दे दें। बुनियादी तौर पे वो जमहूरी इदारों पे यकीन ही नहीं रखते। वो जो आज तक कहते चले आई है पीटीआई कि हम सिर्फ इससे बात करेंगे या उससे बात करेंगे या कब्र तक पीछा करेंगे या अल्लाह के वास्ते हमसे बात कर लें, ये वही मामला है कि बजाय बात जंग पे हो, बजाय मुल्की दिफा पे हो, ये दोबारा से होगी कि हमें इजाजत नहीं दी गई, इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए। यानी मुल्की दिफा को भी थोड़ा सा उनको बज़ाहिर ऐसे दिखता है कि वो पॉलिटिसाइज करके इस कॉन्वर्सेशन को पाकिस्तान और भारत की जो इस वक्त कॉन्वर्सेशन है उससे हटा के इमरान खान साहब को बाहर लाके हमारे से बातचीत अलहदा किसी कमरे में की जाए, उस तरफ ले जाना चाहते हैं। और ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब वक्त नहीं है। आप असेंबली में बैठे, कौन सी जमात है जो असेंबली में नहीं है? इस वजह से ये जो बार बार कह रहे हैं, इससे दो ही चीजें सामने आती हैं। एक, असेंबली पे जमहूरी इदारों पे एतमाद नहीं, दूसरा वो बात को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक।